بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ جو روایت لکھی ہے نا 44ویں جلد میں ہے، 4-5 صفحوں پر مشتمل یہ روایت ہے، بڑی عظیم روایت ہے، بہت بڑی روایت ہے۔ اچھا، اس روایت میں منظر کشی بھی کی ہے کہ مقام محشر ہے، وہاں ہم سارے کے سارے موجود ہیں، جتنے لوگ ہیں ہم سارے اس مقام محشر میں موجود ہیں۔ لیکن مقام محشر کی روایات آپ کے سامنے ہیں، آپ نے کتنی دفعہ ان روایات کو سنا ہوا ہے کہ وہاں باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، کوئی کسی کو نہیں جانتا، تقریباً اس مفہوم کی بھی انتہا روایات ہیں۔ مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ وہ مقام ایسا ہے کہ جس میں ہر کوئی اپنی اپنی مصیبت میں، اپنی اپنی مشکل میں پھنسا ہوا ہوگا، اپنی اپنی تکلیف میں وہ آدمی جو ہے وہ مبتلا ہوگا، یہ مقام محشر۔ تو اس میں یہ سارا مجمع ہے اور انتہائی تیز دھوپ ہے، ہم سارے کے سارے لوگ دھوپ میں موجود ہیں۔ البتہ 14 معصومین، امیر المؤمنین نے جو علم اٹھایا ہوا ہے اسے لواء الحمد کہتے ہیں، اس علم کا نام لواء الحمد، وہ امیر المؤمنین نے اٹھایا، بہت بڑا پھریرا ہے اس کا علم کا، اس کی سائے میں 14 کے 14 معصومین کھڑے ہیں۔ اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ان 14 معصومین وہاں موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر حضرت ابو طالب کا چمکتا ہوا نور ہے، ان کے اوپر حضرت ابو طالب کا چمکتا ہوا نور ہے۔ بڑی میں نے کہا تفصیلی روایت ہے، چلو ایک جملہ میں اس کا بھی بتا دوں تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اس وقت مقام محشر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی جو صدا بلند ہوگی، آواز آئے گی، آواز قدرت بلند ہوگی، وہ مخاطب ہوں گے حضرت ابو طالب کو۔ آواز آئے گی، اے ابو طالب، تم نے جو میرے محمد کا، میرے محبوب کا، میرے پیارے نبی کا، ختم الانبیاء کا جو آپ نے خدمت کی ہے، جو آپ نے اس کا خیال کیا ہے، جو ان کی آپ نے پرورش میں جو ہے وہ اپنے چیزیں انجام دی ہیں، آج میں کہتا ہوں جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان سے ہو سکتا ہے۔ میں اللہ اے ابو طالب تجھے اختیار دیتا ہوں، اس پورے مقام محشر میں سے تو جس کی بھی شفاعت کرے گا آج وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ بغیر حساب کے اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن اگلا حصہ بڑا عجیب ہے، تقریباً ہماری آج کی گفتگو کا جو ابھی ہم نے پرکھا ہے اپنے آپ کو اور معیار کو دیکھا ہے، اسی مفہوم کو بیان کرنے لگا ہے۔ روایت کہتی ہے، علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اس علم کو ہاتھ میں تھامے امیر المومنین چند قدم آگے آئے، چند قدم آگے آ کے بڑی بلند آواز سے کہا، بہت بلند آواز سے، یا اللہ، جو تیری نماز نہیں پڑھتا اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں۔ علی کہہ رہے ہیں، علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں، بہار الانوار کی روایت ہے، علی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، جو تیری نماز نہیں پڑھتا، جو تیرا روزہ نہیں رکھتا، جو تیرا حج ادا نہیں کرتا، اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں، میں اس علی اس کو اپنا بناتا ہی نہیں ہوں جو تیرے یہ کام نہ کرے۔ آواز قدرت آتی ہے، یا علی، تجھے میں اللہ سے اتنی محبت ہے، تو نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں وہ میرے حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، نماز میں اللہ کا حق ہے، تو کہتا ہے جو تیری نماز نہیں پڑھتا وہ میرا نہیں ہے، یہ تو میرا حق ہے نماز، روزہ میں اللہ کا حق ہے، حج میں اللہ کا حق ہے، تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، جو میرا بندہ میرا حق ادا نہ کرے تو اسے اپنا بنانے پر تیار نہیں ہے۔ تو کہہ رہا ہے یا اللہ، جو تیری نماز نہیں پڑھتا وہ میرا نہیں ہے، جو تیرا روزہ نہیں رکھتا وہ میرا نہیں ہے، جو تیرا حج ادا نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے، جو تیرا خمس نہیں دیتا وہ میرا نہیں ہے، تو یہ تو میرے حقوق ہیں۔ تجھے مجھ سے اتنی محبت کہ جو بھی میرا حق ادا نہ کرے تو اسے اپنا نہیں بناتا، تو اے علی تو بھی سن لے، جو میری نمازیں پڑھتا ہو، میرے لیے روزے رکھتا ہو، میرے لیے حج ادا کرتا ہو، احد پہاڑ جتنا سونا میں اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہو، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جاتا ہو، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت و محبت نہیں ہے تو میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں وہ میرا بھی نہیں ہے۔